بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لأنها أي الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى شرح جامی اور اس کے جو وجہ حصر یا کلمہ کی جو تعریف، اس کی اقسام، اس کی تعریفیں ہم نے اجمالی درجہ میں ترجمہ کے ساتھ گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ وہ جو پڑھا ہوا سبق ہے اس میں سے جو کچھ سوالات جوابات اس کو ہم لے کے آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہاں سے ہم چل رہے ہیں لِأَنَّهَا أَيَ الْكَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُوعَةً، پیج نمبر 52 سے آگے۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ 2-3 اعتراضات، اشکالات اور ان کا مشترکہ ایک جواب اور ایک اضافی جواب دے کر بات کو آگے لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا اعتراض یا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دلیل دعویٰ یہاں پر مطابق نہیں ہے، دلیل اور دعویٰ یہاں پر مطابق نہیں ہے۔ کیسے مطابق نہیں ہے؟ کہ دلیل میں پیچھے دلالت یا عدم دلالت کا ذکر ہے یہاں پر، یعنی دلیل کے اندر یہاں پر جو آپ نے دی ہے اس میں دلالت، عدم دلالت کا ذکر ہے، اور پیچھے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے دعوے کے اندر دلالت کا ذکر نہیں ہے۔ مفصل نے تو جلال اللہ زمخشری نے تو کیا ہے ید دالۃ شروع سے، لیکن انہوں نے دلالت تو کلمہ کی تعریف میں نہیں لائی نا، تو دعویٰ میں دلالت کا ذکر نہیں ہے اور دلیل کے اندر جو ہے وہ دلالت، عدم دلالت کا ذکر ہے، تو وہ دلیل اور دعویٰ آپس میں مطابق نہ ہوا ہے۔ یہ اشکال نمبر 1 ہو گیا۔ اشکال نمبر 2 یہ ہو رہا ہے کہ دعویٰ میں 3 قسمیں آپ نے بیان کی تھیں اور دلیل میں یہاں 4 قسموں کا پتہ چل رہا ہے۔ دعویٰ میں 3 قسمیں کون سی تھی؟ اسم، فعل، حرف۔ دلیل میں 4 قسمیں کون سی آ رہی ہیں؟ اس میں ایک یہ ہے کہ استقلال بالمفہوم ہوگا، تو پھر اس کے آگے 2 صورتیں بنیں گی، مقترن اقتران بالزمان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو فعل اور اسم بن جائیں گے۔ مستقل استقلال بالمفہوم نہیں ہوگا تو اس کے اندر 2 صورتیں بن جاتی ہیں اگلی اعتبار سے، بالکل نہیں ہوگا یا بلا ضم ضمیمہ نہیں ہوگا۔ تو بلا ضم ضمیمہ نہ ہو تو یہ حرف بن جائے گا، بالکل نہیں ہوگا تو ایک چوتھی بھی نکل آئی ہے۔ تو گویا یہاں پر جو آپ نے دعویٰ میں 3 قسمیں بنائی تھیں، یہاں دلیل میں چوتھی کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے۔ یہ دوسرا اشکال ہو گیا۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ آگے چل کے جو آ رہا ہے الثانی الحرف، تو یہ الثانی الحرف جو آپ نے کہا ہے، تو الثانی یہ مبتدا ہے اور الحرف کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور الثانی یہ عام بنتا ہے۔ الثانی وہ کہ جو بالکل دلالت نہ کرے یا وہ جو بلا ضم ضمیمہ دلالت نہ کرے، تو عقلی اعتبار سے اس میں کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2۔ مبتدا میں 2 آ گئیں۔ آگے آپ نے خبر میں لایا الحرف، تو الحرف خاص ہے، وہ ہے کہ جو دلالت نہ کرے بلا ضم ضمیمہ، تو مبتدا عام ہو گیا، خبر خاص ہو گئی، اور خاص کو آپ نے محمول کیا ہے عام پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الانسان، اس کو جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ الحیوان انسان، آپ نہیں کہہ سکتے نا، حیوان عام ہے تو خاص کو اس پر حمل نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی صورت یہاں بھی بن گئی کہ آپ نے جو حرف خاص ہے، جو مطلب یہ کہ بلا ضم ضمیمہ دلالت نہیں کرتا، اس کو آپ نے حمل کر دیا اس کلمہ کے اوپر کہ جس کے اندر دونوں آ رہے ہیں۔ کون سے؟ بالکل دلالت نہ کرے، یا الثانی کے اندر جو بالکل دلالت نہ کرے یا دلالت بلا ضم ضمیمہ نہ کرے، تو مبتدا میں 2 آ گئے اور خبر میں 1 آ گیا، تو گویا خبر خاص کو آپ نے عام کے اوپر محمول کر لیا۔ یہ 3 اشکال ہو گئے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے لِأَنَّهَا ہا، اس سے مراد کلمہ ہے، جیسے انہوں نے نکالا ہوا ہے کلمہ یہاں پر، اور کلمہ جو ہوتا ہے وہ کلمہ موضوع ہوتا ہے ایک معنی کے لیے، اور جب کلمہ موضوع ہوتا ہے ایک معنی کے لیے تو وضع آ گئی، تو وضع خاص ہے اور یہ خاص عام کو مستلزم ہوتی ہے، آپ نے پیچھے پڑھا ہے دلالت کو۔ تو گویا جیسے دعویٰ میں، جیسے دلیل میں دلالت
صراحتاً آئی ہے تو دعویٰ میں ضمناً آ گئی. یہ ہو گیا جواب. یہ مشترکہ جواب ہے جو ان کا دیا گیا ہے. اور ایک اس کا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ایک چوتھی قسم نکلتی ہے کہ دلالت بالکل نہ کرے، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. بالکل دلالت نہ کرے وہ تو محمل ہے. ہم نے تو الکلمۃ لفظ وضع سے اس کو پہلے سے نکالا ہوا ہے. تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ آگے چل کے اس کو دوبارہ سے لا کے ہم پر اعتراض کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو کہاں سے نکالا ہوا ہے؟ وضع سے نکال دیا تھا اس کو. لہٰذا یہ ایک 3 اشکال اور ان کے مشترکہ جواب ہو گئے جس سے یہ چیز ختم ہو گئی. اب آئیں جی آگے. فَهِيَ إِمَّا مِن صِفَتِهَا أي مِن شَانِهَا مِن حَالِهَا. یہاں سے ایک اشکال ہے اور اس کے جواب دیے جا رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ من صفتها، یہ ہا ضمیر سے مراد کلمہ ہے، اور کلمہ یہاں پر جو ہے وہ ذات ہے یا وصف ہے؟ ذات ہے. تو ذات ہے، اور اس پر آپ نے آگے خبر کو محمول کرنا ہے ان تدل. ان تدل، ان نے آ کے فعل مضارع کو بطویل مصدر وصف کر دیا ہے. گویا آپ نے وصف کا حمل کس کے اوپر کر دیا؟ ذات پر. اس کا ہمیں جواب چاہیے. اب اس کا جواب دینے کے لیے جب ہم میدان میں اترے تو ہم نے دیکھا چند بزرگ کھڑے ہیں جو اس کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلے علامہ ہندی ہیں. علامہ ہندی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسم کی جانب میں ہم حال یا صفت کو محذوف نکالیں گے. یہ لفظ محذوف نکال دیں گے. چنانچہ اس طرح ہوگا لِأَنَّ حَالَهَا، لِأَنَّ شَانَهَا، لِأَنَّ صِفَتَهَا، تاکہ اس کو ہم جو ہے ایک ترتیب سے برابر کر سکیں آپس میں. اب وصف کی ترتیب سے ایک ترتیب آ گئی ہے، وصف والا اور وصف. اور اسی طرح مگر یہ جو جواب انہوں نے دیا، یہ جواب ان کا اس کے اندر خرابیاں ہیں. اب خرابی کیا ہے کہ تقسیم پیچھے کلمہ کی چل رہی تھی، نہ کہ حال اور وصف کی. یعنی خود ذات کلمہ کی تقسیم چل رہی ہے نا، کہ وہ اسم فعل حرف ہوتا ہے، نہ کہ حال کلمہ، شان کلمہ یا وصف کلمہ. ان کی تو نہیں بن رہی. تو آپ تو یہاں پر آ کے تقسیم پیچھے کر چکے ہیں کلمہ کے ذات کی، اور یہاں آ کے آپ اس کی حال اور صفت کی تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ خرابی لازم آ رہی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیچھے تقسیم ہوئی تھی کلمہ کی بالذات، وہی یعنی بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کلمہ کی پیچھے بالذات تقسیم ہوئی تھی، اور یہاں پر ثانیاً بالعرض آپ تقسیم کر رہے ہیں. پیچھے بالذات تقسیم ہوئی ہے، کلمہ کی تقسیم ڈائریکٹ ہوئی ہے. یہاں آ کر آپ اس کو حال کلمہ، صفت کلمہ بالعرض تقسیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کمزوری آ رہی ہے. ایک خرابی اس کے اندر یہ بھی بن رہی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آگے الثانی الحرف کے بجائے الثانی حال الحرف کہنا چاہیے تھا. وہاں کیوں نہیں کہا آپ نے؟ چلیں یہاں اگر وہ نہیں کہہ سکے وہاں کہہ دیتے. وہاں بھی آپ نے الحرف کہا ہے تو وہاں کیوں نہیں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں بھی یہ کوئی خاص قابل قبول جواب نہیں ہے. اور ایک خرابی یہ بھی آتی ہے کہ خلل یہاں پر جو پڑا ہے وہ خبر کی جانب پڑا ہے. خرابی کدھر آئیے؟ ان تدل خبر کی جانب پر آئیے. ہاں اس جو کلمہ مراد ہے اس کی جانب نہیں آئی، اسم کی جانب، انا کے اسم کی جانب نہیں آئی، خبر کی جانب آئی ہے. اور آپ تعویلیں کدھر کر رہے ہیں؟ اسم کی جانب کر رہے ہیں. وہ لأنہا یعنی آپ حال الکلمہ، شان الکلمہ، آپ اسم کی جانب. تو جدھر خرابی ہے ادھر چھوڑ کے آپ نے اصلاح دوسری طرف کی شروع کر دی ہے. یہ علامہ ہندی صاحب نے جواب دیا اور ان پر 3-4 راکٹ فائر کیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا جواب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو غایت التحقیق والے نے دیے، وہ کہتے ہیں کہ ان تدل یہ تعویلی مصدر ہے، اور یہ تعویلی مصدر بمعنی اسم فاعل دالن کے ہے. اور دالن اسم فاعل جب آ گیا تو اسم فاعل اسم مفعول وصف نہیں ہوتے، ذات مال وصف ہوتے ہیں. لہٰذا اس کی گنجائش بن جائے گی اور خراب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس پر فائر ہوا کہ یہ خرابی ہے اس کے اندر، یہ کہ مجاز فی المجاز ہو گیا. کیوں؟ پہلے آپ نے تعویلی مصدر ان کے ذریعے سے بنایا، وہ بھی ایک مجاز تھا. اوپر سے جب آپ پھنسے تو پھنس کر آپ نے اس کو بھی آپ دوسری طرف ایک اور مجاز کی طرف لے کے چلے گئے، اور ایک اور مجاز کی طرف لے جا کر آپ نے بمعنی دالن
اس میں فعل بنا دیا، تو یہ مجاز فی المجاز ہے یا مجاز علی المجاز ہے، تو اس کا ارتکاب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اتنا بڑا مسئلہ بھی تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نے مجاز پر مجاز کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ غایت التحقیق والے نے، ان پر جو ہے فائر ہو گیا۔ تیسرا جواب اس کا دیا علامہ رضی صاحب نے۔ علامہ رضی صاحب کہتے ہیں کہ ذو نکالیں گے، ذو ان تدل، اور جب ذو ان تدل نکالیں گے تو مطلب ہو جائے گا کہ لأنہا ذو دلالت، اس کو اس ترتیب سے ہم لے کے چلیں گے، لیکن اس پر بھی اشکال ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو یہاں پر ذو نکالا ہے تو ان لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو وصف بنایا جائے، آپ نے ان کی جو وصفیت جو اس کا مقتضا تھا آپ نے اس کو ہی ختم کر کے اس کو دوبارہ سے کیا بنا دیا، ذات۔ ان لانے کا مقصد یہ تھا کہ ذات سے کیا بنائیں، وصف، اور آپ نے آ کر اس کو ذو کے درجے میں لا کر اس کو اس کی وصفیت کو ختم کر دیا، گویا آپ نے ان کا مدلول اور مقتضا موجب ہی آپ نے کیا کر دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا، لہٰذا اس کو بھی نہیں مانتے، نہ مانیں۔ چوتھا جواب جامی صاحب نے دیا ہے، اور علامہ جامی صاحب فرماتے ہیں کہ من صفتھا، یہ ظرف مقدم ہے اور یہ ظرف مستقر ہے، خبر مقدم ہے، اور اس کا جو ان تدل جو آگے چل رہا ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، تو خبر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر یہ سارا مل کر یہ خبر ہو جائے گا، لأنہا، انا کا خبر ہو جائے گی، لہٰذا اس طرح کام چل جائے گا۔ پانچواں، اچھا انہوں نے یہاں پر کیا کر دیا، من صفتھا کو ظرف مستقر کر کے کائن نکالا ہے۔ کائن مستقر کے کیا مطلب ہوتا ہے، باہر سے کوئی لا کے آپ ٹھکانہ دیں، افعال عامہ اور یا اسماء عامہ میں سے۔ ان کے مقابلے میں جو جامی صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں، رضی صاحب ہیں، رضی صاحب نے یہاں پر ظرف مستقر کے بجائے ظرف لغو نکالا ہے۔ کیا کہا میں نے، ظرف مستقر کے بجائے ظرف لغو۔ لغو کا کیا مطلب ہوتا ہے، باہر سے نہیں نکالیں گے، ادھر سے موجود ہے عبارت میں، چنانچہ انہوں نے یہاں پر اچھا ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ، اس کو میں الگ سے بیان کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ جواب انہوں نے تو یہ نکال دیا۔ پانچواں یہاں پر آ گیا ہے سید سند صاحب کا۔ سید سند صاحب وہ جو جواب دیا ہے اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، پانچواں جواب سید سند صاحب کا اس کو پسند کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مصدر کوئی صریحی نہیں ہے، مصدر تعویلی ہے، اور مصدر تعویلی کے اندر یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس کا حمل ویسے بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا جو اعتراض ہے اس کا تعلق کس سے ہے، مصدر صریحی سے، یہ ہے مصدر تعویلی ان کے ذریعے سے بنایا ہوا، فعل مضارع کے اوپر ان لا کر، لہٰذا آپ کا اعتراض اس پر بنتا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جواب ہو گئے اس کے یہاں پر۔ اب آگے چلیں جی، یہ آ گیا جو عبارت ہے والمراد بکون المعنی، نظر آ گئی صفحہ نمبر 53 کے اوپر، آخر بالکل آخر میں، والمراد بکون المعنی۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ فی نفسی ہا ضمیر کا مرجع کون ہے، کلمہ ہے یا معنی ہے؟ فی نفسی اس کے نفس میں، اس کے اندر وہ پڑا ہوا ہوگا معنی۔ ہا ضمیر کلمہ مراد ہے یا معنی مراد ہے؟ آپ کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ تو کہتے ہیں اگر آپ اس سے مراد کلمہ لیں تو ظرفیت الکلمتی للمعنی، ظرفیت الکلمتی للمعنی لازم آئے گا، بالفاظ دیگر ظرفیت الدالی للمدلولی لازم آئے گا، دال ظرفیت الدال للمدلول، کہ دال کے اندر مدلول پڑا ہوا ہے، دال کے اندر مدلول پڑا ہوا ہے، دھوئیں کے اندر آگ پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ باطل ہے، اور یہ باطل اس وجہ سے بھی ہے یہاں پر کہ کلمہ جو لفظ ہے یہ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے، تو ظرف کیسے بنایا آپ نے اس کو؟ نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے، اس کو آپ نے ظرف کیسے بنایا؟ اچھا، اب دوسری صورت آ گئی کہ ہا ضمیر سے کیا مراد لیں جی، ہم فی نفسی ہا سے معنی مراد لے لیں، تو کہتے ہیں معنی مراد لیں گے، معنی مذکر ہے اور ہا ضمیر مؤنث ہے، پھر راجع اور مرجع میں موافقت کرنی مشکل ہو جائے گی۔ خرابی نمبر 1۔ خرابی نمبر 2 یہ ہے کہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گی۔ کیسے لازم آئے گی، ذرا آپ اس پر غور کر لیں۔
ما لا يدل علی ما، وہ جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر فی نفسیہ جو اس معنی کے اندر پڑا ہوا ہے، معنی کے اندر ہے، ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آئے گا۔ اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں کہ مرجع کلمہ ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے، معنی نہیں ہے، کون ہے؟ کلمہ ہے۔ باقی جو آپ نے کہا ہے فی ظرف، کلمہ ظرف نہیں ہے، ظرف زمان مکان، تو کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں یار ہر جگہ فی ظرف کے لیے تو نہیں ہوتا نا، کہیں کسی اور کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے با کے معنی میں لیا ہے، فی کو کس معنی میں لیا ہے؟ با کے معنی میں لیا ہے، تو مطلب ہے کلمہ بذات خود بلا ضم ضمیمہ دلالت کرے، کیوں؟ مستقل بالمفہوم ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہاں فی کس کے معنی میں ہے؟ با کے۔ جب با کے معنی میں ہے تو ظرف والا اعتراض نہیں آئے گا۔ اچھا، اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر فی کو کس معنی میں لیا ہے؟ با کے۔ یہ مجاز ہے، اور آپ مجاز کا ارتکاب کریں تو ٹھیک، دوسرا کوئی مجاز کا ارتکاب کرے تو غلط۔ مثلا دوسرا کون ہے؟ دوسرا کس کی طرف اشارہ دیا ہے؟ وہ رضی صاحب۔ رضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فی نفسہا جو ہے یہاں پر، یہاں اس کو ظرف لغو مانیں گے، اور ظرف لغو مان کر اس کو ان تدل سے متعلق کریں گے، اور ان تدل سے متعلق کریں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ پھر ان پر اعتراض آیا تھا، بھائی یہ جو ان تدل ہے یہ دلالت کا صلہ یہ فی نہیں آتا، دلالت کا صلہ فی نہیں آتا، اس کا صلہ تو یا کیا کہتے ہیں با آتا ہے یا علا آتا ہے، تو یہاں تو فی آیا ہوا ہے، تو آپ نے کیسے متعلق کر دیا فی نفسہا کو ان تدل کے ساتھ، اور فی کو صلہ بنا دیا اس کا؟ تو وہاں انہوں نے جواب دیا تھا، بھائی یہاں پر فی آیا ہوا ہے لیکن یہ فی بمانے کس کے ہے؟ با کے ہے، تو فی بمانے با کے ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا بھائی یہ مجاز ہے، مجاز کا ارتکاب ہے، بلا ضرورت ہے، اور بلا ضرورت جب مجاز کا ارتکاب ہے تو اسے ابہام پیدا ہوتا ہے، لہٰذا خواہ وہاں ابہام اور مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے مجاز لیا تھا، ایک ظرف کے ایک معنی کو، حرف جار کے ایک معنی کو دوسرے معنی کی طرف لے کے گئے تھے، تو آپ نے کہا تھا مجاز سے ابہام پیدا ہوتا ہے، جی نہ کرتے کرو۔ اب یہاں پر آپ خود لے رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری با حجر دیتی ہے، ہماری با جر کیوں نہیں دیتی؟ پڑھا ہوگا آپ نے۔ تو بہرحال، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہاں اتنا ضروری نہیں تھا وہ مجاز کا ارتکاب، یہاں جو ہے مجاز کا ارتکاب زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہونے کی وجہ سے ہم نے لے لیا ہے۔ یہ جواب دے کے جان چھڑا دی اپنی۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے اعتراض اور اس کے جوابات یہ بھی آ گئے۔ اب آگے چلے، نیچے آتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمِ، اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا حرف۔ تو آگے آپ نے پڑھا تھا یہ حرف لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ طرف کو۔ جیسے کہ عرب لوگ کہتے ہیں جلست حرف الوادی، ای طرف الوادی، وادی کے کنارے پر میں جا کے بیٹھا۔ باقی آگے سوال جو ہے وہ ہم نے وہاں نمٹا لیا تھا۔ آپ کہتے ہیں یہ کنارے پر آتا ہے تو زید فی الدار کدھر آیا ہوا ہے؟ درمیان میں۔ کیا جواب دیا تھا ہم نے؟ مسند و مسند لے جو عمدہ ہوتے ہیں کلام کے اندر، ارکان اور تھم ہوتے ہیں، ان سے کنارے پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے یہ کہا ہے۔ یہی بات انہوں نے یہاں پر کہہ دی ہے، لا یقع عمدۃ فیہ۔ آگے چلیں، القسم الاول، آگے آتا ہے ان یقترین، یہ کہ اقتران ہوگا اسمانہ مدلول کا، فی نفسہ بنفسہ، سمجھنے کے اندر تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فعل کی۔ جی پڑھ تو سارا ہے، لیکن وہ ہم نے اجمالی درجے میں پڑھا تھا، اب ہم اندر سے وہ جو اچھا، ان یقترینا کا جو مرجع ہے الاول ہے نا، اور اس کے الاول کے الفاظ کو بناؤ گے یا معنی کو بناؤ گے؟ کس کو بناؤ گے؟ ادھر بھی وہ چکر آ گیا۔ ان یقترینا کے جو مرجع ہے، اگر آپ الفاظ کو بنائیں گے تو دو خرابیاں لازم، معنی کو بنائیں گے پھر دو خرابیاں لازم۔ مثلا اگر آپ الفاظ کو بناتے ہیں تو دو خرابیاں اس کی لازم آتی ہیں۔ دو خرابیاں کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ زمانے کا اقتران الفاظ سے نہیں ہوتا، معانی سے ہوتا ہے، اور آپ نے یہاں پر ان یقترینا کا جب لفظ مراد لے لیے تو لفظ مقترن ہو رہا ہے جا کے زمانے کے ساتھ۔
حالانکہ زمانے کے ساتھ اقتران کس کا ہوتا ہے؟ معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ الاول جو ہے وہ اسم ہے. وہ کیا ہے؟ الاول اسم کا اقتران یہاں پر ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. یعنی الاول خود کیا ہے؟ اسم ہے نا. اس الاول لفظ کا جا کے اقتران ہو رہا ہے زمانے کے ساتھ. تو اسم کا اقتران بالزمان کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو باتیں لازم آ رہی ہیں. اچھا اگر معنی کو لیں تو بھی خرابی لازم آتی ہیں. مثلا ایک اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، پہلے معنی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، آپ معنی کو یہاں پر مرجع بنا رہے ہیں اقترینہ کا، اضمار قبل ذکر. دوسرا یہ ہے کہ اقتران الزمان بالزمان لازم آتا ہے. اقتران الزمان بالزمان لازم آتا ہے. کیوں؟ آپ نے ان یقترینہ، وہ زمانہ زمانے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ملا ہوا ہوگا. ان یقترینہ کے اندر زمانہ ہے نا، تو زمانہ زمانے کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہوگا. تو یہ اقتران الزمان بالزمان لازم آئے گا. کیوں؟ الاول سے مراد وہاں پر جو ہے وہ فعل اصطلاحی ہے. فعل اصطلاحی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا پیچھے، 3 چیزیں ہوتی ہیں. ان 3 چیزوں، وہ 3 چیزیں تو اس کی معنی مطابقی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک معنی تضمنی، معنی مصدری بھی ہے، زمانہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں تضمنی ہے نا. تو ان تضمنی میں سے ایک زمانہ بھی ہے. تو اس لحاظ سے اقتران الزمان بالزمان ہو جائے گا. وہ ادھر سے آپ نے زمانہ اٹھایا، ادھر سے زمانے کو زمانے کے ساتھ کیا کر دیا؟ اقتران کر دیا. اس کا جواب علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ مرجع سے مراد بھائی معنی ہے. ان یقترن المعنى، آگے لکھا بھی ان یقترن ذلك المعنى المدلول، یہ معنی. اچھا اب معنی پر جو خرابی آ رہی تھی اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو خرابی اس پر یہ آ رہی تھی کہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، یہی تھی نا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی. کیوں؟ فعل کا یہاں پر ضمنی طور پر یہاں پر معنی پیچھے موجود ہے. ضمنی طور پر پیچھے معنی اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. کیونکہ فعل کا معنی مطابقی، فعل اصطلاحی کا معنی مطابقی، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3. وہ نہیں یہاں مراد لے رہے. یہاں پر مراد لے رہے معنی مصدری. اور معنی مصدری پیچھے اپنے کلمہ کے اندر موجود ہوتا ہے. کلمہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. لہٰذا اس کی طرف جب اشارہ دے رہے ہیں تو کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیوں؟ دال کے ضمن میں مدلول موجود ہوتا ہے. دال کے ضمن میں مدلول کیا ہوتا ہے؟ موجود. کیوں؟ پیچھے الاول سے مراد کیا تھا؟ کلمہ تھا. تو کلمہ دال بر معنی ہوتا ہے. دال بر معنی. اب جب دال بر معنی ہوتا ہے تو دال کے ضمن میں مدلول خود بخود آ گیا. دال کے ضمن میں مدلول خود بخود آ گیا. لہٰذا معنی پہلے لفظوں میں اگر موجود نہیں ہے تو وہ پیچھے کلمہ کے اندر جو دال ہے معنی کے اوپر اس کے ضمن میں موجود ہے. اور قاعدہ وہی آ گیا کہ دال کے ضمن میں مدلول کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. تو بس اتنا ضمنی اشارہ، جب ضمنی اشارے سے بھی مرجع پیچھے ملحوظ ہے تو لہٰذا اس کو ہم مرجع بنا سکتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے جی ذالک المعنى المدلول. آپ نے کہا نا کہ فعل کے اندر سے زمانہ نکلے گا. اب اس پر اشکال آ رہے ہیں کچھ. آپ کہتے ہیں فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. ہم آپ کو اسم دکھاتے جائیں گے جن کے اندر زمانے ہوں گے. کوئی پرانی گنا جو ہم کر کے بھی گئے ہیں، موسیقی میں پڑھی ہے اور ادھر بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہیں. مثلا مصدر، سب سے پہلے اشکال یہ کی ہے کہ مصدر کو لے لیں مصادر. ضرب ان کا معنی مارنا. اب یہ مارنا جو فعل ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی زمانہ چاہیے، یا ماضی یا حال، یا تو لازمی طور پر کوئی زمانہ ہوگا نا کہ جس کے اندر یہ کچھ ہوگا، ورنہ تو فعل ہو ہی نہیں سکتا. تو فعل کا وجود اور تحقق، ثبوت، اس کے لیے کوئی زمانہ چاہیے، ورنہ فعل کیسے سے ہوگا؟ غلطی نہ ٹھیک ہی تھی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اقتران یہ نہیں آیا نہ ہو، غلط آتے ہو، آتے ہیں ذرا سنو، صبر کرو. اقتران بالزمان جو ہوتا ہے نا اس کی 2 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 2. ایک ہوتا ہے اقتران الزمان من حیث الوجود والتحقق والثبوت، جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے اقتران الزمان من حیث الفہم. ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ من حیث الفہم مراد لے رہے ہیں. کیا مطلب؟
اس کو آسان انداز میں پیش کریں وہی جو ہم نے موسیقہ میں پڑھا ہے، اس کا معنی مصدری تو وہی ہوگا مارنا، ضربہ مارا اسے، لیکن اس کے سانچے اور ڈھانچے سے ہمیں معنی معلوم ہو رہا ہوگا، مصدر کے سانچے اور ڈھانچے سے ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتا، آسان لفظوں میں وہی بنتا ہے جس کو ہم نے کہا من حیث الفہم اس معنی میں۔ اچھا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کو تو ماضی، حال اور استقبال یہ تینوں اسم ہے نا، ماضی، حال، استقبال یا ماضی، حال، مستقبل، لیکن ان سے بھی ہمیں زمانے سمجھ آ رہے ہیں، تو ہم نے جواب دیا تھا یہ ان کے خود بنیادی معنی ہیں جن کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان سے زمانے سمجھ نہیں آ رہے، ان سے زمانے سمجھ نہیں آ رہے، ان کا معنی ہی زمانے والا ہے، جبکہ ضربہ کے اندر سے زمانہ سمجھ آ رہا ہے، اس سے، اس کے سانچے و ڈھانچے سے، اس کا معنی ماضی نہیں ہے، اس کا معنی تو مارا اسے ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، اس سے سمجھ آ رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ کہتے ہیں بعض لفظ ہیں صبوح، صبح کی وقت پی جانے والی شراب، غبوق شام کے وقت پی جانے والی شراب، تو زمانے تو اس میں سمجھ آ رہے ہیں، تو صبوح اور غبوق اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے پیش کیے ہیں یہ مطلق زمانے کے متعلق ہیں، کوئی سی صبح، کوئی سی شام، یہ تو مراد نہیں، ہم نے 3 زمانے کہا ہے، 3 زمانے، ماضی، حال، استقبال، آپ جو پیش کر رہے ہیں یہ ماضی، حال، استقبال سے متعلق نہیں ہے، صبح شام، کوئی سی صبح، کوئی سی شام، مطلق زمانہ، مطلق وقت، اور وہ بھی صبح اس لفظ سے بھی صبح کا سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو یہاں پر نہیں لا سکتے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو آگے کہتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 56 پر جائیں، تو وہاں پر وہی جو اختلاف چلا ہے بصریوں اور کوفیوں کا، بصریوں نے کیا کہا تھا اسم کیسے بنا ہے؟ سمون سے، اور دوسروں نے وسمون سے، سمون سے بنا ہے، بصریوں کا نظریہ پختہ تھا، ہم نے اس پر بات بھی کر لی تھی کہ اپنے دونوں بھائیوں پر بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی کون جی؟ اسم، اس لیے اس کے اندر طاقت اور پاور زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے، اور بلند ہونا اسی معنی کے اندر وہ دوسرا وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کی چیز کا بھی، یہاں تک کہ فعل کا بھی محتاج، زیدن، فعل کی کتنی ضرورت ہے، رجل کہاں ضرورت ہے، لیکن فعل صاحب جو ہے وہ اسم کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ ضربہ تو ہم گردان کرتے رہتے ہیں نا، جب عبارت میں لائیں گے تو یہ ضربہ کی کیا حیثیت ہے، جب تک ہوا نہیں نکالیں گے اندر سے، فاعل، اسم ضمیر نکالیں گے، فعل کا اپنا، کیوں فعل فاعل کے ساتھ ہوتا ہے نا، فاعل نہ ہو فعل کدھر سے آئے؟ عرض ہے، فاعل ذات ہے اور فعل عرض ہے، وصف ہے اس میں، تو گویا اسم دونوں کے بغیر آ سکتا ہے، فعل اسم کے بغیر نہیں آ سکتا، تو اس کی پاور کم ہو گئی، اور حرف بیچارہ تو میخ ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر میں آنا طرف، تو یہ دلیل بصریوں کی اس لحاظ سے آ گئی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں عربی زبان میں، قرآن و حدیث میں تمام صیغے اس باب کے جتنے بھی ہیں ناقص واوی سے آتے ہیں، مثال واوی سے نہیں آتے، کہ ہم کوفیوں والی بات لے لیں، سم کیا وسمن مثال واوی، ان کی مثال واوی ہے نا، اور یہ ناقص واوی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جمع تکسیر اور تصغیر آپ نے پڑھا تھا، یہ اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، تو اگر اس کے دیکھیں تو یہاں پر اسماء تھا، اور وہ قاعدہ لگا ہے دعاون والا، آپ نے جو علم صیغہ میں پڑھا ہے وہ لگ کے پھر یہ بن گیا اسماء ہو گیا، اور تصغیر میں بھی دیکھیں تو سمیون تھا، تو سمیون ہو گیا، پھر سمیون ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس میں یہ قویلون والا قاعدہ لگا، اس میں قویلون والا قاعدہ، اور سمون سے پھر آپ نے دیکھا کہ واو کو حذف کیا، اس کے بدلے میں شروع میں ہم نے حمزہ وصل لے آئے مکسور، اور جو اس کی میم ساکن تھی اس کو ہم نے سکون کو پیچھے ٹورا، ادھر سین کی طرف، اور اسمن کر دیا ہم اس کو۔ ویسے لغت میں یہ لفظ کیسے ملے گا؟ خلاف القیاس ہوا ہے جی، لغت میں یہ الفاظ ملیں گے، یہ وسمن، سمون مل جاتے ہیں، صرف یہ کہ یہ آیا ان میں سے کس سے ہے، سمون سے یا وسمن سے ہے، یہ پھر اختلاف آگے میں ہیں، دونوں لفظ لغت میں دونوں موجود ہیں، اور اپنے معنی کے ساتھ، جس طرح وسمن نشانی اور علامت کے معنی میں۔
اچھا دوسروں نے جو کہا یہ نشانی اور علامت کے معنی میں ہے تو انہوں نے وہی کہا علامت ہوتی ہے، اور علامت جب ہوتی ہے تو لہٰذا ہم اس کو اس معنی میں لے لیں گے، لیکن یہ جواب ان کا کمزور تھا، اس لیے کہ اگر یہ نشانی ہوتا ہے تو فعل اور حرف بھی اپنے معنوں پر کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے، وہ بھی نشانی ہوتا ہے، اگرچہ اسم کا نشانی ہونا ذرا زیادہ واضح ہے، یہ میں نے پیچھے واضح کیا تھا اس کو، وہ زیادہ واضح ہے فعل اور حرف کے بنسبت، لیکن نشانی وہ بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا کوفیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر قلب واقع ہوا ہے، اسماء اصل میں اوسام تھا، اس طرح سارے جتنے بھی ہیں اسم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی قلب واقع ہو گیا، اور قلب واقع ہو کے پھر یہ کیا ہو گئے؟ اسمن ہو گئے۔ تو اس پر جواب یہ جواب کمزور اس وجہ سے بھی، اس لحاظ سے بھی ہوا کہ قلب تو ایک کا دکا کسی صیغے میں ہم کر لیتے ہیں، جس طرح آپ نے علم الصیغہ میں افادات میں جا کے قلب کی بحث پڑھی ہے، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کچھ صیغے ایسے ہیں جن کو دوسرے لوگ شاذ اور متروک کہہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے استاذ محترم غفر اللہ تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی توجیہات کی ہیں کہ صیغوں کو شاذ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یاد ہے نا؟ جی۔ اور انہوں نے وہاں پر آگے چل کے قلب والا قاعدہ بھی نکال کے رکھا تھا آپ کے سامنے، تو کہتے ہیں قلب ایک بہت ہی ماورا قسم کی چیز ہوتی ہے، یہ ایک دکا کسی لفظ میں لگا، آپ نے سارا باب بھی پکڑ کے قلب کی نظر کر دیا ہے، یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، کمزور بات ہے۔ اچھا آگے چلیں تو آگے سامنے آ گیا جی والقسم الاول، القسم الاول، یہاں پر وہ سوال کر رہے ہیں کہ القسم الاول، الاول سے کیا مراد ہے؟ الاول سے کیا مراد ہے؟ اول الفعل فعل ہے تو اول تو اسم ہے، الاول الفعل، اول فعل ہے، تو کہا اول پر ذرا غور کرو، الف لام آیا ہوا ہے، وہ تو بیچارہ اسم ہے، آپ نے اس کو فعل، انہوں نے کہا لالا ہم نے اس کو اول کو فعل نہیں بنایا، کہتے ہیں القسم الاول والفعل، اس کا موصوف محذوف ہے، پہلی قسم فعل ہے، ایج اعتراض جواب بھی انہیں، تو یہ انہوں نے جواب دے دیا۔ آگے جی الفعل، اس کا نام فعل رکھا گیا، یہ جو فعل نام رکھا ہے سمیہ بہ لتضمنہ الفعل اللغوی وهو المصدر، اس پر ہم پیچھے بات کر کے آ چکے ہیں۔ یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء، اس کا نام کیا ہے؟ تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ تسمیۃ الکل سے مراد ہے فعل اصطلاحی جس میں تینوں چیزیں ہوں گی معنی مطابقی، اور باسم الجزء اس سے فعل لغوی مراد ہے جس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، معنی مصدری یعنی مصدر، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تسمیۃ الدالی باسم المدلولی، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تسمیۃ المتضمن باسم المتضمن، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، یہ تین طرح کی اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ آگے وقد علمہ، وقد علمہ سے اس کو سراتی لانے دیڑھی بولنا لگے، اچھا کبھی جو ہے آگے آ گیا جی اس میں اس وقد علمہ سے، یہاں سے دیکھیں تعریف میں کلمہ جنس ہے، کلمہ کیا ہے؟ جنس ہے، اور کلمہ جنس جب ہم نے بنایا تو اس کے اندر سے اب تک آپ نے جو پڑھا ہے مثلاً وہ کیسے ہم نے کہا استقلال بالمفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا، استقلال بالمفہوم ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے اقتران بالزمان ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا فعل نہیں ہوگا تو اسم، ادھر غیر مستقل استقلال بالمفہوم نہیں ہوگا تو پھر اس میں ہم جائیں گے تو سیدھا کیا کہہ دیں گے؟ حرف، صرف استقلال بالمفہوم ہی نہیں ہوگا، مقترن بالزمان بھی نہیں ہوگا تو حرف ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ وقد علمہ کہا ہے، وقد عرفہ کہہ دیتے، علمہ کہہ دیا ہے تو عرفہ کیوں نہیں کہا ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ عرف یہ معرفت جو ہوتی ہے نا، اور معرفت یہ جزیات کے ادراک کے لیے ہوتی ہے، اور علم کلیات کے ادراک کے لیے آتا ہے، اس لیے آپ عارف باللہ کہتے ہیں، عالم باللہ، عارف باللہ کہتے ہیں، وہ جزیات کے ادراک کے لیے آتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا معرفہ عارف المعارف کون ہے؟ لفظ اللہ۔ کہتے ہیں امام سیوے کا یہ نظریہ تھا، تو وہ کہتے ہیں میری بخشش بھی اللہ نے اس وجہ سے کر دی کہ بڑا نا عارف المعارف بھی آ گئے۔ کچھ نے کہا جی ضمیریں ہوتی ہیں، پھر ضمیر میں کون سی ہوتی ہے، پھر اس میں متکلم کی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، اپنے 7 معرفہ کی قسمیں ہیں نا، ان میں سے عارف المعارف سب سے زیادہ پاورفل معرفہ کون سا ہوتا ہے؟
تو واقعی لفظ اللہ ہے کہ جس کا اطلاق کسی بھی غیر اللہ پر جائز نہیں ہے. سوال ہے وفاق میں ہی سوال ہے عرف المعارف کا معرفت کے حساب سے پورا ہو کس کے پیپر میں؟ ترقی کے پیپر میں. اچھا ضمیروں کی بحث پوری ہوئی تھی. اچھا. تو بہرحال یہاں پر چونکہ یہاں بھی کلیات کا مسئلہ چل رہا ہے. کیسے کلیات کا مسئلہ چل رہا ہے؟ آپ نے کہا الکلمۃ جنس ہے، آگے اس کے لیے آپ نے فصلیں نکالی ہیں، وضیع، الایمان، المفرد. تو جہاں جس تعریف کے اندر جنس اور فصلیں آ جائیں تو اس کا تعلق جزیات سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنس اور فصول خود کیا چیزیں؟ کلی کون سی؟ ذاتی. تو لہٰذا یہاں پر وقد علم سجدہ تھا نہ کہ وقد عرف، اس لیے ہم نے اس کو لایا. اچھا دوسرا یہ کہا کہ آپ نے کہا وقد علم بذالک، اس میں اشارہ لے آئے. حالانکہ جب آپ تکرار کریں تو تکرار کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر لوٹائیں. بھی کہہ دیتے آپ بذالک کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیا کہ بھائی یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وجہ حصر ہے اتنی واضح ہے کہ گویا بمنزل محسوس مبصر کے ہو گئی ہے. اور محسوس مبصر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. لہٰذا وہ یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں وضع المظہری فی موضع المضمری، یہ اس کے قبیل سے ہے. باقی بذالک کا کہہ دیا ہے، یہ نال تے گزرے تو بہذا کہہ دیتے. تو جواب دیا کہ بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے بعد مکانی ہوتا ہے، ایک بعد رتبی ہوتا ہے. تو یہ بعد رتبی کو یہاں پر بعد مکانی کے درجے میں ٹھہرایا گیا ہے. بعد رتبی اس معنی میں اس کو ٹھہرایا گیا ہے. اچھا لہٰذا اس کو اس انداز سے. اور دوسرا یہ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا کیونکہ بعد رتبی کی طرف قرآن کا رتبہ اور مقام اسی طرف اشارہ ہے. یا وہ قرآن جو کلام نفسی کی صورت میں اوپر سے آیا تھا یا لوح محفوظ پر ہے تو وہ دور ہے. تو لہذا ذالک الکتاب، ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ ربکم، یہ سارے اسی ترتیب سے ہی ہوں گے. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وجہ حصر بے اعتبار انتہا کے تو آپ کو قریب نظر آ رہی ہے تبھی آپ اشکال کر رہے ہیں، لیکن جدھر سے شروع ہوئی ہے وہ تو کراچی سے شروع ہوئی ہے، وہ دور ہے. نہیں سمجھائیے گا. ادھر آگے جو ساتھ وجہ حصر مل رہی ہے آپ نے اس کو دیکھ کے کہا نا قریب ہی تو ہے، مانتے ہیں قریب ہے. آپ نے انتہا کو دیکھا ہے، ہم نے ابتدا کو دیکھا ہے جدھر سے شروع ہو کے آ رہی ہے، وہ تو دور ہے. لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے بذالک کا کہہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی ہونے کے بعد اب اس کے بعد آگے جب ہم چلے ہیں تو صفحہ نمبر 59 کے اوپر ولیس المراد بالحد ہا ہونا یہاں پہنچے ہیں. ولیس المراد، یہاں اس کو دیکھ لیں. اچھا یہاں آ گیا جی ولیس المراد بالحد ہا ہونا الا المعرف الجامع المانع. کہتے ہیں حد تو ذاتی کلی ذاتی سے مرکب ہوتی ہے نا، اور یہاں اقتران، عدم اقتران، استقلال، عدم استقلال، دلالت، عدم دلالت، یہ ساری کی ساری یہ تو کلمہ کے احوال اور عوارض ہیں. احوال اور عوارض سے جو بنتی ہے تعریف و رسم ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں پر حد کے بجائے کیا کہنا چاہیے تھا؟ رسم. تو جواب دیا بھائی منطقیوں کی باتیں ادھر اٹھا کے نہ لائیں، وہ ہم ان کی اصطلاحات کے پابند نہیں ہیں. ہم تو نحوی لوگ ہیں، ہم اپنے انداز سے یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کے اندر ایک جنس آیا ہے اور باقی فصلیں آئی ہیں اور تعریف کو جامع معنی کر دیا ہے تو بس ہم اسی کو کہہ دیتے ہیں حد. لہٰذا ہماری حد پوری ہو گئی ہے، ہم منطقیوں کی حد کے پابند، ان کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں. آگے جی وللہ در المصنف، اس پر بھی ہم نے کوئی تشریح تو کی تھی کہ در کا معنی کیا بتایا تھا؟ لبن، دودھ وغیرہ بتایا تھا. اور اہل عرب اس کو عام طور پر چونکہ ان کے ہاں زیادہ تر گزارا دودھ وغیرہ ان چیزوں پر ہوتا تھا تو اس سے مراد وہ خیر کثیر لیتے ہیں. اور خیر کثیر یہ دودھ جو ہے خیر کثیر کو یہ لازم ہے دودھ، تو اس کو جب یہ چیز لازم ہے تو گویا یہاں پر ذکر الملزومی و ارادت اللازم،
ذکر الملزومی و ارادۃ اللازم، تو دودھ کو خیر کثیر لازم تھا، اس وجہ سے اس انداز. اب یہاں پر اس کا معنی ہم کیا لیں گے در کا؟ تو اجر، ثواب وغیرہ، یعنی اللہ ہی کے واسطے ہے مصنف کا خیر کثیر، اجر، ثواب، بہترین بدلہ کہ اتنا عمدہ کام اس نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور در میں نے کہا تھا کس کو کہتے ہیں؟ موتی کو. الحق مر ولو کان درا، حق کڑوا ہوتا ہے چاہے بہت قیمتی موتی، سچا موتی بنا کے پیش کر دیا جائے. اچھا، اسی طرح یہ تو ہو گیا دار المصنف سے متعلق بات. دوسری یہاں پر یہ ہے کہ مصنف نے یہاں پر کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ تعریفیں کیوں ذکر کی ہیں. ایک مرتبہ کر دیتے تکرار، تو تکرار در تکرار ہو گیا. جواب یہ دیا مثلا کہاں کہ ایک پہلی مرتبہ انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ جو حسر کے ضمن میں تعریف کی ہے، اور دوسری مرتبہ جو تعریف کی ہے وہ قد علیمہ، یہاں سے انہوں نے کر دی ہے، اشارہ دے دی ہے. اور تیسری مرتبہ آگے چل کے صراحتاً کی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی وہی 3 قسم کے ذہنوں والے لوگ تھے جن کا لحاظ مصنف نے یہاں پر کیا ہے، اور وہی اعلیٰ، متوسط اور ادنا، تاکہ ہر ایک میری کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آگے بڑھے. کیونکہ پوری نحو، پوری صرف، پورا علوم عربیہ وہ 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے: اسم، فعل، حرف. اگر ان کو ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے جا کے اتنی لمبی چوڑی باتیں کیسے سمجھیں گے. لہٰذا ان 3 کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے 3 مرتبہ جا کے ان کی تعریفیں مختلف انداز میں کروائیں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں، تو آگے جا کے ان کی تفصیلات سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ الانسان، یہاں تک ہم پہنچے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ ہم عید کے بعد چلیں گے.